سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ سال ہا سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، تب بھی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی ایک پہلو کا بھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بچوں کے ساتھ کیا تھے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نوجوانوں کے ساتھ کیا تھے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ازواج مطہرات کے ساتھ کیا تھے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دوستوں کے ساتھ کیا تھے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ دشمنوں کے ساتھ کیا تھے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کمزوروں، بیماروں، پسماندگوں کے ساتھ کیا تھے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ انسان تو انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جانوروں کے ساتھ کیا تھے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی سیرت اور آپ کی سنت پر عمل کرنا، یہ ایک ایمان والے کا تقاضا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے سامنے بتلائی جائے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ بہتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر شعر کے انداز میں، نظم کے انداز میں، نثر کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی۔ آخر میں آ کر یہاں دم توڑا، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی آپ کی آمد سے پہلے کے بارے میں دیکھتا ہے تو مکہ کی وادی، وہاں کے بسنے والے انسان کس طرح سخت دل انسان ہوتے تھے۔ ان کے دل چمڑے کے تو تھے، گوشت کے تو تھے، لیکن سختی اتنی زیادہ تھی کہ وہ آپس میں کسی ایک دوسرے پر درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ ایک دوسرے کو کھا جانے کے در پر تھے۔ کوئی ان پر ایک لمحے کے لیے بھی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر بڑا چھوٹے کو ہضم کر جانے کے در پر۔ کون سی برائی اور کون سی خرابی تھی جو ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ جب تشریف لائے تو آپ نے اس طرح ان کے دلوں پر محنت کی کہ وہ سنگ دل انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موم بنا دیا۔ شاعر کہتا ہے، انقلاب دہر کا روح روا وہ کون تھا، انقلاب دہر کا روح روا وہ کون تھا، باعث تخلیق ہستی کن فکا وہ کون تھا، وہ کہ نازا جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اس جہاں میں اے زما وہ کون تھا۔ شاعر یہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہا ہے کہ اللہ کہ وہ کون سی ہستی تھی کہ جنہوں نے ایسی محنت کی اور ایسے اخلاق پیش کیے کہ جو ایک دوسرے کے حق دینے کے تیار نہیں ہوتے تھے، وہ اپنی اپنی وراثت دینے کے، اپنا اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو ہیں کہ آپ نے اپنے اخلاق وہاں پر بتلائے اور لوگوں نے آپ کو پہچانا، اور انسان تو انسان، جانوروں نے آپ کو پہچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں نے پہچانا، نہیں پہچانا تو جن کے دل سیاہ ہو چکے تھے، ان کے دل میں ایمان آنے والا نہیں تھا، وہ اپنی چودراہٹ اور ہٹ درمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پڑے ہوئے تھے۔ ورنہ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے وہ دور عرب سے رہ کر بھی انہیں ایمان نصیب ہوا۔ ابو جہل، عتبہ، یہ سب کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رہنے والے لوگ تھے۔ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے در پہ ہوتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں نماز پڑھ رہے تھے، یہ شیطانی چیلے یہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ چلو حضور کو حیران کرتے ہیں۔ 14ویں رات کا چاند تھا، آسمان پر چاند جگمگا رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ چلو ان سے کہتے ہیں کہ اس چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ وہ جانتے تھے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، حیران کرنا مقصود تھا۔ ایک ایک نے آ کر کہا کہ آپ اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں اگر آپ سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے اس کے کر دیے۔ لوگوں نے دیکھا، اپنی آنکھ سے دیکھا، جگہ بدل کر دیکھا، دور جا کر دیکھا، کافی دور جا کر دیکھا کہ کیا ایک دوسرے سے بات کی، کیا واقعتاً چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ہر شخص اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ مطالبہ کیا تھا معجزے کا، تصدیق کرنی چاہیے تھی، کیا کہتے ہیں کہ ان کا جادو تو زمین پر نہیں آسمان پر بھی چلتا ہے، اور مخالفت کی۔ لیکن اسی چاند کے ٹکڑے کو ہونے کو ہندوستان کے بادشاہ نے دیکھا، اپنی رانیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہی چاند 14ویں کا تھا۔ اس کی نظر پڑی کہ آج تک ایک زمانے سے ہم آسمان تلے بیٹھتے آ رہے ہیں، ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہوں۔ وہ سب دیکھے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ آخر اتنا بڑا کام ایسے کیسے ہو گیا۔ انہوں نے اس کی تاریخ نوٹ کی، اس کا وقت نوٹ کیا، سن اور ساری چیزیں اس کو نوٹ کی، اور اپنی اولادوں کو یہ وصیت کرتے چلے ہم رہیں نہ رہیں اپنے بعد والوں سے اس کی تحقیق کرتے رہنا کہ فلاں وقت میں ایسا ایک بڑا کام ہوا تھا کہ چاند کے 2 حصے ہو گئے تھے، یہ از خود ہو گیا تھا یا کوئی کرنے والا تھا۔ جب یہ سلسلہ چلتا رہا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ سے ہندوستان آئے اور اس علاقے میں گئے جہاں کے لوگوں نے یہ دیکھا تھا، ان سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ فلاں وقت، فلاں سن اور فلاں ٹائم پر ایک بڑا کام جو چاند کا 2 ٹکڑے میں ہونا طے ہوا تھا، کیا یہ از خود ہو گیا تھا یا کسی نے کیا تھا؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ از خود نہیں ہوا تھا، بلکہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری شریعت کے ساتھ، آخری کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں مبعوث کیا تھا، جب وہ اپنی دعوت کو لے کر لوگوں کے سامنے گئے، لوگوں نے تسلیم کیا، بعضوں نے مخالفت کی، اور مخالفت اس حد تک پہنچی کہ انہوں نے مطالبات کیے اور چاند کے ٹکڑے کرنے کو کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے چاند کے 2 ٹکڑے کرائے۔ اس بادشاہ کی نسلوں میں جس نے سوال کیا تھا وہ سب اسلام قبول کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہوگی، محبت ہوگی، سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہوگا، تو میرے دوستو، ہم اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہیں، آپ کے چہرے انور کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن جب دل میں آپ سے عقیدہ اور محبت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی حشر میں بھی اپنے پیغمبر کے ساتھ ہمیں اٹھائے گا۔ میرے دوستو، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ابھی مفتی حذیفہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ فرمائیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے پروگرام کو باضابطہ شروع کیا جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ طور طریقہ اسلاف کا رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی دینی محفل یا مجلس کا آغاز کیا کرتے ہیں تو وہ تلاوت کلام اللہ سے کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وفرجہ، کہ اللہ کے کلام سے برکت حاصل کرو، قرآن کریم سے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے جو اس کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ اس لیے میں تلاوت کلام اللہ کے لیے حافظ محمد دلبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے جلسے کا آغاز کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة
الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم ماشاء اللہ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ اور مزید حسن صوت عطا فرمائے. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے،
قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، جو بھی بنا لے عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ واقعتاً جو شخص اللہ کی کتاب کو اپنے سینے سے لگا لے اور لیل و نہار میں اس کی تلاوت، اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اگر وہ تیار رہے تو اس دنیا میں بھی سرخروئی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ سیدے ولد